السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ پنجاب کے اندر ایک نئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، اور کیا چودھری پرویز الہی یہ کھچڑی پکانے والوں میں شامل ہے یا اس کھچڑی سے فیض یاب ہوں گے؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد کا بیڑا اٹھایا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب اور مرکز کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پہلا مرحلہ پنجاب میں آئے گا، کیونکہ پنجاب ہی وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جو اگر یہاں سے جیتا ہے تو بڑے آرام سے مرکز کی حکومت کو ہلا کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ پنجاب نہ صرف بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی میجورٹی بہت زیادہ ہے، اور جو انفیکٹ پنجاب کا تخت جس کے پاس ہوتا ہے نا، وہ مرکز کے اندر بھی اپنا گیم بنا لیتا ہے۔ تو اگر پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا ہوگا؟ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ کل پی ٹی آئی کے ایک رکن خواجہ داؤد سلیمان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 15 سے 20 اراکین اسمبلی موجود ہیں جو عثمان بزدار اور عمران خان کی پالیسیوں سے ناراض ہیں، کیونکہ عمران خان اور عثمان بزدار دونوں کی وجہ سے ہمارے حلقوں کے کام نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی سے کہا کہ آپ چونکہ پہلے بھی ہمارے گارنٹر تھے، جب ہم نے پہلے بھی اختلافات ہوئے تھے ہمارے عثمان بزدار سے، تو آپ نے ہمیں بلا کے بٹھایا تھا اور ہمارے معاملات طے کرائے تھے، اور جو اس وقت معاملات طے ہوئے تھے اس میں آپ گارنٹر تھے، لہٰذا میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ آج تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یار یہ تو مسئلہ سب کے ساتھ، آپ اکیلے کے ساتھ تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں، لیکن آپ سینٹ الیکشن گزاریں تو اس کے بعد پھر ہم کو بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، سینٹ الیکشن والا قانون کوئی نہیں ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ چونکہ گارنٹر تھے، آپ نے یہ ذمہ داری لی تھی، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ ایک حجت تمام کرنے آیا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کل کہ یار تو میرے کو نہیں سی آیا تو سدھا ہوتے چلا گیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب جو وہ ناراض دھڑا ہے پی ٹی آئی کا، اس نے کل 4 مطالبات پیش کر دیے۔ اب وہ 4 مطالبات کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مطالبات بڑے زبردست ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہمیں ملاقات کے لیے بلائیں۔ یہ دیکھیں مطالبہ، دیکھیں کیا ہے کہ عمران خان ہم سے ملاقات کر لیں۔ دوسرا مطالبہ، عمران خان سینٹ الیکشن کے اندر جو امیدوار ہمارا گروپ دے اس کو بھی سپورٹ کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ والا اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس دائر کیا ہوا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے، یعنی کہ شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے، سیکرٹ بیلٹ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کی اس وقت جو پالیسی ہے، پی ٹی آئی کوئی درخواستیں طلب نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی کی جو لسٹ عمران خان صاحب فائنل کر کے دیں گے، اسی لسٹ پر اراکین اسمبلی کو ہدایت ہے کہ انہوں نے ووٹ دینے ہیں۔ اب چاہے وہ زید ہے، چاہے وہ بکر ہے، جو مرضی ہے، ایکس وائی زیڈ جو مرضی بندہ ہے، کسی بندے کو اس انتخاب پر انگلی اٹھانے کی عمران خان اجازت نہیں دے رہے۔ اب لوگوں کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اپنی جوڑ توڑ کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹانکا فٹ کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی گارنٹی لی ہوتی ہے، کسی سے انویسٹمنٹ لی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اچھا یار سینٹ کے اندر ہم تجھے لڑا لڑو دیں گے، لیکن عمران خان نے سب کو سائڈ پہ کر دینے کا، جی جاؤ پرے، میں خود یہ سب کچھ دیکھوں گا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لائنز کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آ گئی ہے۔ اب یعنی کہ پہلے لوگ ووٹ کے لیے لوگ خود دائیں بائیں کر کے کچھ کہانی ڈال لیتے تھے، اب انہوں نے کہا سب براہ راست میرے ساتھ ہی موکو، یعنی کہ اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ عمران صاحب کے ساتھ ہی براہ راست ہوگا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب ہم 20 لوگ ہیں، ہمارے جو 48 لوگوں سے ایک بندہ منتخب ہوگا نا پنجاب سے، تو انہوں نے کہا جی آپ جو لسٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک بندہ ہمارا بھی شامل کر دیں۔ تیسرا انہوں نے مطالبہ نہیں ہے، وہ دھمکی ہے۔ دھمکی یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دونوں پہلے والے جو دونوں مطالبات ہیں وہ نہ مانیں تو ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سینٹ الیکشن کے اندر حصہ ہی نہیں لیں گے، اور دوسرے دھمکی ان کی یہ ہے کہ ہم سینٹ انتخابات سے قبل ہی 20 کے 20 لوگ مستعفی ہو جائیں گے۔ اب مستعفی ہونے سے ڈیفینیٹلی سینٹ الیکشن پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن پی ٹی آئی کی ایک آدھ سیٹ ضرور اس کے اندر متاثر ہو سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جانب تو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کو لے کے بڑی زیادہ سرگرم ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے بھی آصف علی زرداری سے رابطے ہوئے، جس پر
انہوں نے بتایا کہ میں تحریک عدم اعتماد کی بات کیوں کر رہا ہوں، بھی میں نے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں۔ اب آ جاتا ہے پنجاب، اور پنجاب کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پرویز الہی، کیونکہ اگر چودھری صاحب کی سپورٹ اس وقت پی ٹی آئی سے ہٹ جاتی ہے اور 4 آزاد اراکین، یہ دو فیکشنز اس میں سے ہٹ جاتے ہیں، تو بزدار حکومت کسی کام کی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور چودھری صاحب کو اس وقت اپنی اس سیاسی اہمیت کا بھرپور طریقے سے احساس ہے، اور وہ اپنی اس سیاسی بصیرت کو کس طریقے سے استعمال کریں گے، یہ ہے سب سے بڑا معاملہ۔ کیونکہ اس وقت ان کے پاس پنجاب کا چیف منسٹر دوبارہ بننے کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں، ان کے پاس یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بطور سپیکر ہی اپنے باقی 2.5 سال گزاریں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ دوبارہ پاپولر پولیٹکس کے اندر ہوں، اور اپنی جو مسلم لیگ کاف ہے اس کو اسٹرینتھن کریں، اور الیکٹیبلز دوبارہ اس کے اندر شامل کریں۔ اب یہ جو تیسرا پہلو ہے، چودھری صاحب اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ ان کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کاف کے اندر شامل ہوں۔ ریسنٹلی ایک سابق ایم پی اے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کاف لیگ کو جوائن کیا۔ تو یہ سیاست کے اندر یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، مسلم لیگ کاف سیاسی منظرنامے کے اندر ایک امپورٹنٹ رول لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ سچویشن ہے جس پر عمران خان اب اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ مختلف اضلاع کے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد بلائیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ ملاقات کا ان کو شرف بھی بخشیں، اور ان کے گلے شکوے ہیں تو کہ اچھا یار میں کر دوں گا، کچھ اس قسم کے ان کو کوئی لالی پاپس دے کے وہ واپس بھیجیں، تاکہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ان کی سیٹس سیکیور ہوں۔ کیونکہ اگر یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے تو اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اندر عمران خان حکومت کو خاصی دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، خاصی محنت کرنا پڑے گی اپنے نمبرز کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر نمبرز پورے نہیں ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی پنجاب بھی جائے گا، مرکز بھی جائے گا۔ اور اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، اور جس حد تک آصف زرداری تحریک عدم اعتماد پر قائل نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی طرف سے بندے توڑ کے دینے کا یا کسی قسم کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کا ان کو یہ اشارہ موجود ہے۔ یہ اشارہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو ابھی بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت جو سیاسی منظرنامے پہ یہ جو ہل جل ہے، یہ جو کھچڑیاں پک رہی ہیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک وقت گزشتہ ہفتے 10 دن پہلے شہزاد اکبر صاحب یہاں پہ لاہور میں آ کر بیٹھے رہے، ایک بزنس مین کا بریف کیس بھی ان کے پاس تھا، اور وہاں پر وہ نون لیگ کے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ ابھی 2 دن پہلے عثمان بزدار سے 2 نون لیگ کے اراکین اسمبلی سے نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس کی خصوصی طور پر خبریں بھی چلوائی گئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پر بھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہیٹ جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ ہیٹ حکومتی ایوانوں تک پہنچ رہی ہے، یعنی اب عثمان بزدار اور عمران خان دونوں کے پاؤں کے نیچے زمین گرم ہو رہی ہے، اور جب زمین گرم ہو تو اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اب سیاست کے اندر ہلجل ہونے والی ہے، کچھ ایسی حرکت ہونے والی ہے جس سے جو تخت ہے وہ تختے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور جو تختے پہ ہے وہ تخت پہ آ سکتا ہے۔ لہذا اب یہ تخت کی جو گیم ہے، خاص طور پر تخت لاہور کی جو گیم ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر سب سے کلیدی کردار چودھری پرویز الہی صاحب کا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو، کیونکہ یہ سب کچھ ان پر اس وقت بیس کر رہا ہے۔ اگر تو وہ واپس آتے ہیں اور پنجاب کے عوام کا سوچتے ہیں کہ یار 2.5 سال انہوں نے بھگت لیے ہیں، چلو ان کو کچھ سکھ کا سانس دیں، تو ان کو یہ والا آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔